غار حرا میں قیام کے دوران آپ کے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا تھا؟ یہ بچہ آپ نے سنا ہے بار بار، ابھی بیچ میں تھا اس لیے بار بار اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو وہاں ستو اور کھجور اور پانی یہ سب لے کر جاتے تھے، اور غار حرا میں رہتے تھے، کئی روز رہتے تھے، اور جب ختم ہو جاتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کے کبھی کبھی جاتی تھی وہاں پر رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور فکر کیا۔ اس صاحب کا کون ہے نمبر سے؟ تو اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سب سے پہلے کون سی مکمل سورہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی؟ اس سے پہلے بھی بعض سورتیں نازل ہوتی تھی، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق کی پتہ ہے آپ کو پہلی سورہ، اس کے علاوہ ایک مختصر کئی سورہ مزمل، مدثر اور یہ مکمل سورہ جو ہے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے مردوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ یہ بہت ٹف سوال ہے بچوں کے لیے، لیکن چونکہ ان کے نصاب میں تھا اس لیے رکھا گیا۔ 2210 2210۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ 3 بیٹوں میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں، اور اس کے علاوہ صرف ایک بیٹے غالباً ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، باقی اور جتنی بیویاں تھیں آپ کی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور مولانا اسی طرح سے اور بچوں کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ یہ پرچہ نمبر ہے 12، اس میں چند سوالات کیے گئے، 5 سوالات ہیں، اس کے جوابات بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا تھا؟ یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نام یاد نہیں رہتا، یہ ذہن میں نہیں آتا کہ احمد کس نے نام رکھا تھا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی بات چلتی ہے کہ محمد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ دوسرا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کے انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ بچوں میں سب سے پہلے نام جو آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش میں بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلامی سینٹر کے طور پر اس کا منتخب کیا تھا، کیونکہ اس وقت مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنا بہت مشکل تھا۔ ادھر ادھر چھپ کر لوگوں کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ 3 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ انجام دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا ہے، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں جا کر اعلانیہ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو اس سے پہلے ایک گھر منتخب تھا، زید بن ارقم تھا۔ پھر 5واں سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں کیا مرض تھا؟ کس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے؟ تو اس میں لکھا ہے شدید بخار تھا اور سر میں درد تھا۔ میرے پاس جو پرچہ ہے وہ ہے پرچہ نمبر 6۔ اس میں سوال ہے کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ کی عمر اس وقت 40 سال اور 11 دن تھی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ہے غار حرا میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس بات پر سوچ بچار کیا کرتے تھے کہ لوگ یہ شرک کر رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہو، کیسے ہو، اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، یہ ساری چیزیں۔ تو ایک وقت آتا ہے یہاں غار حرا میں ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام تو تشریف لے آتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ اس کے بعد پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح تشریف لی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت خدیجہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہے نا، ان کے اندر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پہلی بار کسی اجنبی شخص کو دیکھا تو وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو مجھے چادر بڑھا دو۔ اس کے بعد ان کو بخار آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اپنے موت کا ڈر ہے، میری جان کا خطرہ لگ رہا ہے مجھے، اور ایسا ایسا واقعہ۔
تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے، مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے، آپ کتنے عمدہ اخلاق میں لوگوں کا آپ خیال کرتے، تو آپ کو کیوں کوئی مارے گا ضائع کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، اس کی بھی تفصیلات کبھی آپ پڑھیں یا سنیں گے۔ پیار اس کے بعد اگلا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ایمان کون ہے؟ دیکھیے یہ ایک تفصیل بنائی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، بچوں میں حضرت علی، یہ سب بات۔ لیکن جب سب سے پہلے غار حرا سے لوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو سب سے پہلے جب ان کو بتاتے یہ بات اور جب ان کو وہاں سے ہو جاتا ہے کہ میں نبی بنا دیا گیا ہوں اللہ تعالیٰ، تو یہ بات جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہے وہ ایمان لے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر کس کی کمانڈری میں روانہ کیا تھا، کس کی سرکردگی میں؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو اس سے تھوڑا پہلے ہی لشکر اسامہ کے نام سے اسامہ بن زید کو کمانڈر بنا کر کے حکومتیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ ابھی وہ مدینے سے تھوڑی دور گیا تھا لشکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی، وہیں پر روک دیا گیا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو بھیجا۔ اور پانچواں سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا ہے جس میں آپ نے شرکت کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ غزوے کی تاریخ میں لوگ لکھتے ہیں کہ وہ لڑائی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، عام طور پر اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ ایسی ہیں جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ غزوہ تبوک ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد جو پرچہ ہے 10، اس میں جو سوال ہے، پہلا سوال ہے، وفات سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کون سی نماز ادا کی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کون سی نماز ادا کی؟ تو اس میں جو جواب آتا ہے تو ظہر کی نماز کا آتا ہے کہ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ادا کی۔ پھر دوسرا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں کن کن کو پورا قرآن حفظ تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج کو، یعنی امہات المؤمنین میں سے کن لوگوں کو پورا قرآن مجید حفظ تھا؟ کیونکہ صحابہ میں بہت سارے ایسے صحابہ تھے جنہیں پورا قرآن مجید حفظ نہیں تھا، بلکہ چند ایسے تھے جن کو پورا قرآن مجید حفظ تھا۔ ان میں نام آتا ہے، پہلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور دوسرا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور تیسرا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یہ لوگ قرآن مجید کی حافظہ تھے۔ سوال نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ سوال نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس نے غسل دیا؟ یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا؟ تو اس میں نام آتا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچواں سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام تھا بی بی آمنہ۔ جو پرچہ میرے پاس ہے وہ پرچہ نمبر 1 ہے، اور اس میں سب سے پہلا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس بیٹے کی نسل سے؟ آپ کو پتہ ہے نسل سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کی، باقی جو پیغمبر آئے دنیا میں جتنے بھی وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کے کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال۔ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلے خاتون کا نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بیوی تھی ہے، اور ان کو جو ہے ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں ڈھیرا مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور سب سے پہلی جو ہے خاتون تھی جو ایمان لے آئے کے بعد جو سب سے پہلی شہیدہ بنی اسلام کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کا نام آپ جانتے ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا استقبال کس طرح کرتے تھے؟ آپ جانتے تھے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیٹی تھی، جو اور تمام بیٹیاں جو تھیں، 3 اور جو تھیں ان کے علاوہ، وہ آپ کے انتقال سے پہلے ہی وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تو یہ جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ
بہت محبت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی وہ ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ اس کے بعد جو پرچہ ہے پرچہ نمبر 11، اس میں جو سوال پہلا ہے وہ یہ ہے کہ دادا سے محمد نام رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ عام طور سے محمد یہ ایک ایسا نام تھا جو عرب میں بالکل الگ ہی تھا، نیا نام تھا، جدید نام تھا۔ کیونکہ محمد نام رکھنے کی جب وجہ لوگوں نے پوچھی تو وہاں کے سرداروں نے تو ابو عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان دونوں جگہ میں عزت اور تعریف ملے اس بچے کو۔ اور لوگوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ نے اپنے باپ اور داداؤں کے نام کو چھوڑ کر محمد کیوں نام رکھا، اس نام کی تجویز کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ زمین و آسمان دونوں جگہ اس بچے کو عزت ملے اور تعریف ملے۔ اس کے بعد جو سوال کا جواب ہے، سوال ہے ذوالنورین کی صحابی کو کہا گیا ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی ہے دو نور والے، اور یہ اس صحابی رسول کو کہا گیا جس کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیتا۔ اور یہ بڑے سخاوت تھے، سخاوت اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے مکہ میں پورے مدینہ میں مشہور تھے۔ اس کے بعد چوتھا سوال تھا پیارے نبی نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت کھلا دیجیے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کوہ صفا پر چڑھ گئے اور سارے خاندان والوں کو جمع کیا، بلایا۔ اس کے بعد ان سے اسلام کا تعارف کرایا اور اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کا جہاں پہچان کرایا، بتایا کہ میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوں، میں اس پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر چڑھائی کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا پایا ہے، جھوٹا آپ کو نہیں پایا، ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے اور آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جس سے آپ کو دونوں طرف نظر آتا ہے تو اس بات کو ضرور مانیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کو بتایا ان لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد اور پانچواں جو جواب ہے، سوال ہے ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ابو طالب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت بیچ بچاؤ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھار تھے۔ جس سال ان کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضر کہا، یعنی غم جیسا۔ پرچہ نمبر 2 میرے پاس ہے، اس میں سوال ہے ان دو غاروں کے نام بتائیے جن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک غار ہرا، اس میں ابھی بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اس میں جایا کرتے تھے، اور دوسرا غار ثور، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو اس غار میں جو ہے آپ لوگ رکے تھے، آپ تھے اور آپ کے دوست صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق۔ اور دوسرا سوال ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اور سفر پر روانہ ہوتے وقت اور وہاں سے واپسی پر آپ کس سے ضرور ملتے تھے؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ضرور ملتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی اولادیں تھیں آپ کو پتہ ہے؟ 7، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ پرچہ نمبر 9، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے چند لمحے پہلے کیا نصیحت کی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے کیا نصیحت کی تھی لوگوں کو؟ نماز نماز نماز، اور اس کے بعد جو نصیحت کی تھی وہ تھی ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ماتحت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے آپ غریب، جس کے آپ ذمہ دار، آپ بڑے بھائی ہیں تو چھوٹا بھائی آپ کے ماتحت ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے متعلق آپ سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ باپ سے اس کے خاندان کے مطابق، اس کے گھر والوں کے مطابق، اس کے بیٹے بیٹیوں کے مطابق پوچھ گچھ ہوگی۔
اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں کہ جو جس کے تحت زندگی گزار رہا ہے اسی سے اس کے متعلق سوال کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس دن مکمل ہوئی؟ 13-14 ربیع الاول کی درمیانی شب. سوال نمبر 3، دادا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ کے کس خاندان سے تھا؟ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے. سوال نمبر 5، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے دیہاتی ماحول میں کیوں بھیجا گیا؟ صاف آب و ہوا، فصیح عربی سیکھیں. اس لیے بھیجا گیا کہ بچوں کو عرب کے سردار اپنے بچوں کو دیہاتی ماحول میں اس لیے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی صحت اچھی بنی رہے. صاف آب و ہوا میں جب دیہاتی ماحول میں رہیں گے، کھلے میں رہیں گے تو ان کی صحت اچھی رہے گی. اور چونکہ دیہاتیوں کا جو یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ فصیح عربی سیکھیں. دیہات میں عام طور پر لوگ نہیں آتے جاتے ہیں، ان کی زبان بالکل فصیح ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو زبان فصیح سکھانے کے لیے وہاں بھیج دیا کرتے ہیں. اور شہروں کے اندر لوگ تجارت کی غرض سے اور اس طریقے سے بہت سے کاروبار کی غرض سے آتے تھے تو ان کی زبان میں خلل پیدا ہوتا تھا، ان کی زبان میں بہت ساری چیزیں مل جاتی تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں کو دیہاتی ماحول میں بھیجتے تھے. یہ پرچہ نمبر 5 ہے اور سوال نمبر 1، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ مومنین کی مائیں ہیں، اس لیے ان کو امہات المومنین، ان کے معنی ماں ہوتا ہے، امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتائیے. قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، 3 بیٹے تھے آپ کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر صندوقی تھی یا بقلی تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے یہاں بنتی ہے وہ صندوقی بنتی ہے، بالکل بچوں کے لیے بنی بنائی جاتی ہے. لیکن عرب میں کیا رواج ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک بنی گئی وہ بنی گئی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں رمضان المبارک میں مکہ فتح کیا گیا. غزوہ بدر میں اسلامی فوج کا جھنڈا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کے دوپٹے سے بنا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے سے بنایا گیا. یہ میرے پاس جو پرچہ نمبر 3 ہے، اس میں سوال نمبر 1 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کون دفن؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن. سوال نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیے. پہلی بیٹی کا نام تھا حضرت زینب، دوسری کا حضرت رقیہ، تیسری کا ام کلثوم اور چوتھی بیٹی کا نام تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. سوال نمبر 3، زمینونی آپ نے گھر والوں سے کس موقع پر کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبراتے ہوئے گھر بھاگ آئے، گھر تشریف لے آئے اور تشریف لے آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ زمینونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. یہ واقعہ پیش آیا. سوال نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کے لیے سعادت جاری رکھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مخصوص لوگوں کے پاس جاتے تھے جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ لوگ آزمائش نہیں کریں گے. چنندہ لوگوں کے پاس جاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے اور یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا. سوال نمبر 5، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کب شروع ہوا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا وہ 18 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، 17 اگست 610 عیسوی کو.